अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद हज़ब इख्तिलाफ़ की सियासत किस करवट बैठेगी? आज एक और गिरफ्तारी जिस तरह से उसकी ख़बरें गर्दिश करने लगी, गुज़िश्ता रोज़ हुई थी। मेयर कराची के मुशीर और साबिक DG पाक्स जनाब लियाकत कायम खानी साहब को ज़ेर हिरासत वो हैं नाब के, और जो उनकी तफसीलात सामने आई हैं उस हवाले से भी एक अहम मौजू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब कितनी अहमियत का हामिल है? खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की तालिबात के लिए अबाया लाजमी करार दिए जाने का हुक्म जारी किया जाना और उसके बाद उसको मनसूख कर दिया जाना, और साथ साथ आखिर में जिक्र होगा ज़िले कसूर की तहसील चूनिया में बच्चों के कत्ल का मामला। ये सिलसिला कब रुकेगा और अगवा और ज़्यादती करने वाला जो ये माफिया है उसके आगे हुकूमत क्यों बेबस नज़र आ रही है? हारून साहब, सबसे पहले तो खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी के बाद एक ख़बर आज ये भी सामने नज़र आ रही थी कि खुर्शीद शाह साहब की तबीयत भी ज़रा थोड़ा नासाज हो गई। इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल सामने आया वो कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब के एक तो जारहाना, शुरू करते हैं इसी बात से कि जारहाना मोड में नहीं नज़र आ रही अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजह क्या है? जारहाना मोड में क्या, पीपल्स पार्टी डर गई है, डर के भाग गई है। पीपल्स पार्टी के 20 लीडर भी गिरफ्तार कर लें तो वेजिटेशन में नहीं जाएगी, और मौलाना जो है मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना भी करें तो फिर भी नहीं जाएगी। जारहाना एक सियासत नहीं इख्तियार करेगी? नहीं, क्यों करे जारहाना सियासत? तो उनके स्टेक्स हैं, उनकी सिंध में हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करेंगे। सियासत एक मादी चीज़ है, मादी मफादात के लिए की जाती है। ये हो सकता है कि कोई आदमी अपने मफादात के लिए न करे, यानी कायदे आज़म, और कौम के मफादात के लिए करे। फाइनल एनालिसिस में पॉलिटिक्स एक मटीरियल चीज़ है, कुरानी चीज़ तो नहीं है। ये कौमों के मफादात हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं, पल बढ़ जाएँ, उनको अस्पताल मिल जाए, उनको तालीम मिल जाए, वो, या जैसे जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, या खुर्शीद शाह हैं, या परवेज़ खटक हैं PTI के, या जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन किस लिए इन्वेस्टमेंट करता है PTI पे? कि इस मुल्क की अखलाकी हालत सुधर जाए, इसकी तालीमी अदारे आबाद हो जाएं और इसकी यूनिवर्सिटियाँ एक्सेल कर जाएं, इसलिए करता है। नहीं तो वो तो शहबाज शरीफ पे भी करता था, मुशर्रफ पे भी करता था, हर एक पे करता था इन्वेस्टमेंट। और कोई अखबार नवीस जो है, जो उसका मसाया बनने के लिए तैयार, उस पर भी करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस लिए होता है? तो पीपल्स पार्टी का मफाद किस चीज़ में है? भुट्टो का मफाद किस चीज़ में था? बेनज़ीर का किस चीज़ में था? इनका किस में? ये एक नारे जो होते हैं उनको छोड़ें। जमहूरियत क्या होती है? भुट्टो साहब जमहूरियत में वज़ीर बने थे, नवाज शरीफ जमहूरियत में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बने थे, और इमरान खान जो है वो खालिस जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म बने। ओ भाई, इंसानों के मफादात होते हैं। एक होते हैं एक्सेप्शनल लोग जैसे कायदे आज़म थे, और एक माशरा होता है कि जो सुधर जाता है और अपने सिविल इंस्टीट्यूशंस तामीर कर लेता है। पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है कि इस आग में कूदे? वो तो मौलाना तो फजलुर रहमान जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर तो पीपल्स पार्टी का मौका बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। भाई, अमरीकी सफ़ीर के पास आप तशरीफ़ ले गए थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनवा दें, और अब भी आप जो कुछ कर रहे हैं किसी हौसला अफजाई के बगैर तो नहीं कर रहे। ठीक है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। मौलाना वो पंजाबी में कहते हैं फलाना बंदा कच्चे ते पैर नहीं रखता, या गिल्ले ते पैर, गीली जगह पे पाँव नहीं रखता, या कच्ची सड़क पे नहीं पाँव रखता। वो अभी भी कह रहे हैं कि जी पुरअमन होगा, रियासती इदारों से तसादुम नहीं होगा मौलाना साहब। और रियासती इदारों से तसादुम कौन करता है? ना मैं करता हूँ, ना आप करती हैं, ना सियासी जमातें करती हैं। रियासती इदारों से तो तसादुम वो कर सकता है जो सर हथेली पर रखे, और उसकी वजह होनी चाहिए। खैर, इन रियासती इदारे क्या कर रहे हैं ऐसा काम कि हम इनसे तसादुम करें? जब ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इन पर प्रेशर है, ले दे के एक ही अदारा है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी नहीं करेगी वो। क्या आपको नवाब सादिक बहावलपुर का कॉल सुनाया था? मेरे बच्चे नहीं लड़ सकते, ये लड़ने वाले बच्चे नहीं हैं। कल वो वैसा वहाँ जाके बैठे रहे ना, 1.5 घंटा बैठ गए, वापस आ गए।
फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ओवैस साहब से ही सुन लेते हैं। ओवैस साहब, खोदा पहाड़ निकला चूहा, साफी ने एक सवाल भी चूहा लेके था किया गोरे रंग का, काला रंग का। कॉम्प्रोमाइज्ड बिलावल नजर आ रहे हैं, टोन डाउन नजर आ रहे हैं। जितना मरियम को जब हिरासत में लिया असेंबली में, काफी जोरदार उनकी एक तकरीर थी, बड़े जोश में तकरीर की थी। किस साफी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज है? कल एक सवाल उनसे हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि के कॉम्प्रोमाइज दौरान बिलावल नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं थका हुआ जरूर हूं लेकिन कॉम्प्रोमाइज। जाहिर बात है कि एक दोराहे पे खड़े हैं और कंफ्यूजन का भी शिकार हैं, एक क्लियर पिक्चर सामने देखना चाह रहे हैं। सियासी पार्टी तो है, सियासी लोग तो हैं, एक पुरानी तारीख है, मज़ाहमत की भी है और जाहिर बात है समझौतों की भी है। तो जो कल बैठक थी, और ये वो पीपल्स पार्टी भी नहीं है जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, बेनज़ीर की पार्टी है, इसके अंदर तो बहुत कुछ बिगाड़ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस पार्टी की छतरी के साए तले बहुत सारे लोग पनाह ले सकते हैं। इतनी वो नहीं है एक्सट्रीमिज़म और इस तरह के नहीं है कि हाशिए खिंचे हों, ये आ सकता है ये नहीं आ सकता। लेकिन कल की बैठक के बाद हमारी मुलाकात हुई। ऐसी पार्टी है, यानी बड़ी पार्टियों में से, जिसमें किसी को कोई रुकावट हो जाने में। आपके लिबरल भाई इसमें भी हैं, पीटीआई में भी हैं, नून लीग में भी हैं, परवेज़ रशीद आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी में तो हैं ही। परवेज़ रशीद एक ज़माने में थे, परवेज़ रशीद एक ज़माने में आपने निकाल दिया, एनएसएफ में थे अपनी कौम में। जब नवाज शरीफ के साथ पॉलिटिक्स जोड़ेंगे तो फिर तो सब्जेक्टिव होगा कि कितने लिबरल थे क्या नहीं थे। खैर, तो अब उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई, कुछ सहाफ़ियों की, कुछ एंकर्स की, और रात गए 1-1:30 बजे तक मुलाकात रही, और दूसरे पार्टी के कायदीन से भी। और उसके बाद जो तासुर मिला, जो ज़राए जो पीपल्स पार्टी के उससे बता रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो नहीं जा रही, और वो इस वजह से नहीं जा रही, एक तो मज़हब का कार्ड, जिस तरह भी हारून साहब ने कहा और उन्होंने ख़ुद भी कहा। दूसरा, वो कह रहे कि गैर आइनी, गैर पार्लिमानी किसी भी तरीके का नहीं हो सकते। फिर पीएनए की टाइप की तहरीक का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि वो खुद डसे हुए हैं पीएनए की तहरीक। गो कि उसके जब वो तश्कील पाई तो उसके और जाहिर बात है कि हालात तो वाक़यात दूसरे थे कि इलेक्शन के बाद हुई थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब उनसे कहा गया कि पीएनए की तहरीक का क्या मतलब है, कि वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी थी, सपोर्ट भी थी, तो इस वक्त क्या आपको शकूक व शुबात? उन्होंने कहा मौलाना ने हमें वजाहत नहीं दी, हमें क्लैरिफाई नहीं किया कि इसके पीछे वज़न है नहीं है, और हमें इस वजह से शकूक व शुबात है, प्रूफ नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ दो वजूहात से नहीं जाना चाह रहे, और उसके पैरेलल एक एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं, या मोबिलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा जो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी, हमने सवाल पूछा कि ये खुर्शीद शाह की वजह से क्या हुआ है, तो इधर गोल मोल ये वो। लेकिन जब कहा कि मरियम के साथ रब्ता तो बिलावल का था, बराह रास्त रब्ता हो गया था, अफ्तारी पार्टीज़ हो रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो रहे थे, तो अब क्या मसला है, कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है कोऑर्डिनेशन का मसला। हमने कहा कि टूट गया है या डैमेज हुआ है? तो उन्होंने कहा कि डिस्टॉर्ट हुआ। तो कोई है पॉइंट कोऑर्डिनेशन का? उन्होंने कहा था। जब माजी में कहा, हमने कहा कौन थे? तो उन्होंने कहा खुर्शीद शाह साहब थे। तो खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी पे जो आज PMLN ने मुजाहरे किए हैं, एहतजाज किया है, इसी के अंदर चौधरी निसार और खुर्शीद शाह की लड़ाइयाँ होती थी। तो आप देख लीजिए, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तो एक तरह से मातम बिछा हुआ था। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हुई कि जी अब कोऑर्डिनेशन का एतमाद का लेवल भी कम लग रहा है, जो बातों से लग रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली की नाकामी के बाद कुछ हौसले पस्त भी हैं, और एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है। और वो ये कह रहे हैं कि जी अभी जो आरिफ अलवी साहब ने, सदर ने जो ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकरीरी की थी, उस पर हम मुआवजे की तहरीक भी सोच रहे हैं, यानी कि इम्पीचमेंट सोच रहे हैं। लेकिन ब्लो बैक रिएक्शन का हमने सोचा, और इसकी बुनियाद पे थोड़ा सा पीछे मामलात है, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पे भी पता चले। उन्होंने कहा इस वक्त कोई ब्रिज नहीं है जो 2008-9 में था।
آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ ایک پیرالل جو ہے وہ تحریک بھی سٹارٹ کرنے کے وہ ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ شروع کریں گے اگر سائملٹینیسلی، تو اس کو کتنی پذیرائی ملے گی ہارون صاحب؟ یہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسٹریٹجی کچھ بھی نہیں ملے گی. شکستہ دل تھے، شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے. شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی اب کے گئے. کچھ جان ہی نہیں، دم نہیں، اتنی کرپشن کی ہے، اتنی لوٹ. یعنی خورشید شاہ پہ جو قومی اسمبلی میں آج ہنگامہ ہوا اور سب سے زیادہ احسن اقبال نے کیا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سخت شرمندہ ہوں. ہم سب لوگوں نے ان کو اس لیے اسمبلی میں بھیجا تھا کہ کرپٹ لوگوں کے لیے کی جنگ لڑیں اور مظلوم عوام کو بھول جائیں. کسی کو یاد نہیں قصور میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو یاد نہیں کہ کتے کاٹ رہے ہیں گلیوں میں، سندھ کی گلیوں میں. کسی کو پتہ نہیں کہ ڈینگی پھیل گیا ہے اور اس سے ہزاروں بینوا. کون ڈینگی سے مرتا کون ہے؟ غریب آدمی، معمولی آدمی. امیر آدمی کے گھر میں تو تناسب کم ہوتا ہے ڈینگی کا مبتلا ہونے والوں کا. وہ جالی والے دروازے ہوتے ہیں، مچھر اس میں داخل ہوں تو ملازم چھڑکاؤ کرتا ہے. تو جناب والا، کسی کو یاد ہے کہ اس ملک پہ کیا بیت رہی ہے؟ اس ملک پہ اتنا دباؤ ہے انڈیا کا، جنگ کا خطرہ ہے، آزاد مقبوضہ کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں. کوئی اس کے لیے روتے ہوئے، فاروق حیدر کے سوا جو آنسو سے رو پڑا، کسی کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ کسی کی آواز میں گداز دیکھا؟ جب آدمی بات کرتا ہے تو پتہ چل، اس کی آواز بتاتی ہے کہ آواز حلق سے نکل رہی ہے کہ دل سے نکل رہی ہے. اس کی انہیں کیا پرواہ ہے؟ یہ تو اتنا بڑا سیاسی خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے بہت اندیشے میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے. خبر آپ نے مجھ سے پوچھی نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا بھائی میرے پاس خبر ہے. خبر ایسی ہے کہ جس کی تصدیق ہو جائے گی. یعنی وہ خبریں ہیں جو کاغذ پر لکھی نہیں ہوتی، جس کی کوئی ٹیپ نہیں ہوتا، لیکن اس کی تصدیق کرتا ہے وقت. شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بننے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی. اور بیرون ملک لابنگ کا چل گیا ہے پتہ، جنہیں پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب وہ وزیر اعظم بننا تو ان کا بہت مشکل ہے، لیکن اس سے آپ صورت حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں. میں ایک فقرہ اور دوبارہ دہراتا ہوں. مولانا فضل الرحمان مدد اللہ علی کچی جگہ پہ اور گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے. یہ جو نواز شریف نے دیگوں کے منہ کھول دیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کی مالی سرپرستی کی جائے، نہ جمعیت علماء اسلام کا ورکر پیسے دینے والا ہے، وہ بیچارہ چندہ لے کے مدرسہ چلاتا ہے یا مدرسے کا طالب علم ہے، یہ استاد ہے. ٹھیک ہے جی. مالدار تو مولانا فضل الرحمان ہے، اکرم درانی ہوں گے، 5-7 دازیہ جو ان کو پیسے دے کے سینیٹر بنتے ہیں وہ ہوں گے. پیسہ جمعیت علماء اسلام کے پاس کہاں سے آئے گا؟ جمعیت علماء اسلام نے 2005 کے زلزلے میں، 2000 کے خشک سالی میں بلوچستان میں 1 روپیہ بھی زلزلہ زدگان پہ خرچ نہیں کیا تھا. 1 روپیہ. سب سے بڑی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. سب بڑی تو باقی تو پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہیں اور چلتی ہیں. پکی مستقل بڑی پارٹی، 1 روپیہ بھی. میں دوہرا رہا ہوں، عمران خان جس کی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے 50 لاکھ روپے خرچ کیے تھے. جماعت اسلامی نے بھی کیے تھے. 10 لاکھ روپے محترمہ مریم نواز کی والدہ صاحبہ بھی لے، کلثوم نواز صاحبہ بھی لے کے گئی تھی. اور کراچی کے صنعت کاروں نے تو بہت خوش دلی سے بہت پیسہ دیا تھا. اور نون لیگ کا ورکر کون ہے جو چندہ دیتا؟ کبھی کوئی آپ نے نون لیگ کو ورکر دیکھا ہو؟ ہاں جی، آپ کو بھی 5-7 سال تو ہو گئے جرنلزم میں. 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے. اچھا، تو وہ اپنا کوئی آدمی دیکھا ہو مسلم لیگ کا؟ کوئی میں نے نہیں آج تک دیکھا ورکر جو چندہ دیتا ہو. جماعت اسلامی کے ورکر چندہ دیتے ہیں، ANP کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کئی پارٹیاں کے لوگ، طاہر القادری کے لوگ چندہ دیتے ہیں. تو کوئی دیکھا ہے؟ تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال کا جواب بھی معلوم ہے. سوال ایسا کیا، نواز شریف صاحب نے کہا پیسے دیں. اچھا، اگر جن کے پاس بلیک منی ہوگی وہ دیں گے. آن ریکارڈ چیک تو کوئی نہیں دے گا. آپ کا خیال ہے چیک دے گا؟ اگر یہ ہارون رشید صاحب کی جو بات ہے شاہ محمود قریشی کی، ظاہری بات ہے کہ وہ اطلاعات تو اس طرح بھی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں اس آئیڈیا کی ایکسپٹنس ہے. وہ قافلے والوں کو فون کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. سر لیکن یہ والا جو اس کے جو پیچھے جو ہے وہ ہے نیشنل گورنمنٹ کی تحریر جو گردش میں، اور اس پہ کل ہمارے اس
PPP کے جتنے بھی اعلیٰ تھے لوگ قائدین، ان سے بھی بات ہوئی کہ PPP کس کروٹ بیٹھے گی، PPP اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پرسیپشن تو اس کا منفی ہے، لیکن اگر قومی حکومت غیر جمہوری قوتیں غیر جمہوری عناصر بنائیں گے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں اگر اس کو کنسنسس کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ غور، اس پہ زیر غور یہ بات آ سکتی ہے منصوبہ. معافی چاہتا ہوں میں، بات نہیں ٹوکنا چاہتا. نہیں بولے. جب وہ PNA بنائی تھی تو کسی جنرل نے لے آ کے ٹیلی ویژن پہ اعلان کیا تھا کہ میں PNA بنا رہا ہوں. اگر پس پردہ کو ہوتا ہے، فرض کیجئے، میں نہیں کہہ رہا ایسا ہو رہا ہے، یہ تو دیکھیں کچھ افواہیں ہیں، کچھ اصل ہے، کچھ خواب ہے، کچھ حسن بیاں ہے. اب یہ تو جب چیزیں متشکل ہوں گی تو فلوئڈ سچویشن، آپ جانتے ہیں فلوئڈ سچویشن کیا ہوتی ہے. سیاسی قوتوں کو اور یہ جمہوری حکومتوں کو کس نے روکا ہے پرفارم بھی کرنے سے؟ آج کو اگر بلاول کہہ رہے ہیں کہ اور ذکر بلکہ انہوں نے کیا کہ جی نیب قوانین پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عامر کا بنا ہوا، تو پھر عامر کو گئے ہوئے بھی 11 سال تو ہو چکے ہیں، 11 سال سے جمہوری حکومتیں. ہارون صاحب ایک بریک لینی ہے، چلیں بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آ جائیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہارون صاحب جو مولانا صاحب کے دھرنے کی بات جو ہو رہی تھی اس حوالے سے آج وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کوئٹہ میں کہہ رہے تھے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ مولانا صاحب دھرنا نہیں کریں گے. اعجاز شاہ صاحب کو اخبار نویس جانتے نہیں ہیں، ان کی بات سمجھے ہی نہیں. انہوں نے اس طرح کہا جیسے عبید صاحب کہیں کہ مجھے ہارون رشید سے توقع ہے کہ یہ فلاں غلط کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، حالانکہ میں ڈٹرمنٹ ہوں وہ غلط کام کرنے پہ، تو یہ یہی کہیں گے مجھے امید ہے آگے شائستگی سے بات کرنے کا ایک کرینہ ہے. یعنی ان سے جو پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان ضرور آئیں گے اور ہنگامہ اور فساد برپا کریں گے، تو وہ کون صاحب ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے نا وہ کیا تھے؟ اعجاز شاہ صاحب کیا تھے؟ IB کے چیف تھے نا، اور پاورفل چیف تھے نا، اور سیاسی لیڈروں سے رابطہ کرتے تھے نا. اور عمران خان بھی ایک دفعہ ان سے ملاقات کر کے تھے جب مشرف کے سخت مخالف تھے، اور آ کے مجھے بتایا بھی تھا کہ ان سے کیا بات ہوئی. تو وہ جانتے ہیں نا لیڈروں کو، تو وہ کہہ رہے ہیں امید ہے نہیں آئیں گے. یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے، اس کا ترجمہ کبھی نہیں کا مطلب ہاں ہوتا ہے، کبھی نہیں کا مطلب درخواست ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہا جو کچھ ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں وہ اعجاز شاہ نے نہیں کہا. چلیں اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر بات مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے، بیوی نے ان کے خلاف کمپلین بھی کی ہوئی تھی، اور PMLQ اس وقت یہ تھا کہ PMLQ کو حکومت میں شامل کرنے اور ان کے ساتھ روابط، جس طرح بھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے، تو سیاسی لیڈروں کو جانتے ہیں، ویلنگ ڈیلنگ جانتے ہیں، طریقہ دیسی بھی جانتے ہیں، تو ولایتی بھی جانتے ہیں اور ولایتی بھی کہہ رہے. لیکن جو آج میرے کوئی جاننے والے تھے جو JUI کے لوگوں سے قریب ہے بلوچستان میں، تو مولانا صاحب کے چندے کی جو اسکیم ہے، چندے کی جو مہم ہے، وہ عروج پر ہے، اور ان کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 35 کروڑ انہوں نے وہاں سے جمع کر لیے ہیں. اور ساتھ میں جو ہمارے دوست تھے وہ ادھر موجود تھے، انہوں نے کہا بھائی بلینک چیک بھی، اب کہہ رہے تھے میری موجودگی میں انہوں نے صرف یہ شو کرنے کے لیے کیا، لیکن مولانا صاحب فل سوئنگ میں ہیں، خوب چاہتے ہیں کہ چندے کا جو ہے نا، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، بہت آرٹیکولیٹ ہیں، بات کرنی آتی ہے. سیاست کو سمجھنے والے 2 آدمی ہیں اس ملک میں، ایک چودھری نثار ہے، اس کا اپنے پرابلمز ہیں، اور ایک مولانا فضل الرحمان ہے. باقی زرداری صاحب دعوے زیادہ کرتے ہیں، اتنا سمجھتے نہیں ہیں. اتنا سمجھتے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجھا دوں گا. 3 سال ٹینیور آج تو کہہ رہے ہیں وہ کہ جس کو گرفتار کرنا ہے کر لیں، مراد علی شاہ کو بھی گرفتار کر لیں. زرداری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہنے کو چھوڑیں، ان کا عمل کل رات کیا تھا، کل رات ان کا عمل کیا تھا. کہنے کو چھوڑے. ہارون صاحب چاہ رہے ہیں کہ PPP والے دھرنے میں آ جائیں، سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن وہ اس طرح کرنے نہیں. یو نو اٹ، میں یہ نہیں چاہتا. میں تو ہنگامہ و فساد کے ہر ایک کے خلاف ہوں. عمران خان صاحب کی مجھ سے پہلی بڑی ناراضگی اس بات پہ ہوئی، جتنی میں نے ان کی مدد کی بر صغیر کی تاریخ میں کسی اخبار نویس نے، کسی پولیٹیکل پارٹی، میرے جیسے عام اخبار میں. ظاہر ہے میں مولانا ظفر علی خان کی بات تو کر ہی نہیں رہا،
ابوالکلام کے ایک ورکنگ جرنلسٹ. مجھ سے کس بات پہ ناراض ہوئے تھے سب سے زیادہ؟ میں نے کہا تھا یہ دھرنا نہیں ہونے چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں تو دھرنے ورنوں کے, یہ نہیں کہ ان کے خلاف, عمران خان کے دھرنے کے میں اتنا خلاف تھا, ول یو بلیو اٹ, کہ میں ایک دفعہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے میں نہیں گیا 6 مہینے. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب وہ ختم ہوا, پھر میں اس چوک میں نہیں میں گیا 6 مہینے. غور فرمایا آپ نے 5 مہینے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صحافیوں کو صلاح مشوروں سے دور رہنا چاہیے. لیکن عویس صاحب 126 دن کا وہ دھرنا تھا اور بغیر اہداف کے حاصل کیے, اور جو کسانیہ ایک بہت بڑا ہوا تھا پاکستان میں اس وقت, یہ مولانا صاحب اپنا اہداف حاصل کر پائیں گے؟ نتائج جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر بھیجے بغیر اس حکومت کو واپس نہیں جائیں گے. نہیں دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے دعوے الگ ہیں, ظاہری بات ہے کہ حالات و واقعات کس طرح ہوں گے. سیاست کے اندر تو سب سے پہلے تو وہ کتنے لوگ یہاں پہ لائیں گے, کتنے دن یہاں پہ رہیں گے, کیا اس وقت ماحول ہوگا, پھر کیا ان کے پیچھے کوئی سپورٹ انہیں حاصل ہوگی, نون لیگ کتنی طاقت میں آئے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی تو منع کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی منع کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی پیرالل اپنے مظاہروں کا اعلان کر رہی ہے. پیپلز پارٹی والے زیادہ سمجھدار ہیں, انہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کا ساتھ نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی میں 10 خرابیاں ہوں, لیکن یہ اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے روڈوں پر آ جائیں. ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں, سردار اختر منگل سے رابطہ ہوا, وہاں پہ کوئی میری تصدیق کر دینا آپ نے. شاہ محمود والی, شاہ محمود پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہے, نون لیگ کے لیے قابل قبول ہے. ہاں ان ہاؤس چینج یہ اس کی اسیسمنٹ صحیح ہے کہ وہ ان کے لیے قابل قبول ہے, لیکن اگر شاہ محمود کو بنایا گیا, کوئی باضمیر آدمی ایک دن بھی اسے گوارا نہیں کرے گا. جس کا تو کوئی ضمیر ہے, جو تو ملک سے محبت کرتا ہے, وہ اس فراڈ کی کبھی حمایت نہیں کرے گا, اس نوسر بازی کی. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز مل کے ان ہاؤس چینج لے آئیں, یہ غیر جمہوری نہیں, بالکل غیر جمہوری نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. کولیشن گورنمنٹ بنا لے, غیر جمہوری. کوئی چیز جو آئین کے حدود میں رہ کے کرتا ہے اور شائستگی سے کرتا ہے اور اس پہ روپیہ خرچ نہیں کرتا اور کوئی نوسر بازی نہیں کرتا, تو اس پہ کوئی نہیں. لیکن وہ انسان کا بچہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, خیر غیر آئینی غیر پارلیمانی جو ہے وہ طریقے سے نہیں کرنا چاہ رہے حکومت کا خاتمہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی آپشن بھی وے کر رہے ہیں. سیاسی جماعت ہے, ان کو پتہ ہے کہ فلوئڈ سچویشن ہے, اسٹیبلشمنٹ کا وزن کہاں پہ ہوگا, افغانستان کے ساتھ امن معاہدہ کس کروٹ بیٹھے گا, اس وقت کشمیر کا مسئلہ کدھر جائے گا. تو ان کو یہ اپنی بھی پتہ ہے, اپنے بھی. اب ظاہر بات ہے مراد علی شاہ کے گرفتاری کا ہے, کل ہی ہم نے کہا تھا یہ بات, اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں. اس پہ وہ اڑ جائیں گے کیونکہ سندھ کی حکومت کا اسٹیک ہے. سندھ کی حکومت میں مراد علی شاہ صاحب کو وہ نہیں جانے دیں گے, کہہ رہے کہ ڈکٹیشن نہیں قبول کریں گے. تو کہیں نہ کہیں وہ اسٹانس لیں گے اور کہیں نہ کہیں چلیں آگے چلیں. اور بھی بہت سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورے کے حوالے سے امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے وزیر اعظم صاحب جو سعودی عرب میں رک رہے ہیں نا, اس کی وجہ تو جو میں نے معلومات کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے 27 ستمبر سے, کہ کو جو انہوں نے تقریر کرنی ہے وزیر اعظم کی, کم از کم مخالفت نہ کرے. عربوں کا حال تو بہت ہی پتلا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب, بربادی ہے عربوں کے لیے. اس زمانے کے لیے کہا تھا جب وہ اسرائیل کے سامنے سر جھکا دیں گے, جب وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے, جب ان پہ جہالت سوار ہو جائے گی, جب وہ $500 ملین کی بے معنی تصویریں خریدیں گے جو ان کا کسی کام کی نہیں ہیں, اور وہ تفریح کے لیے جو کشتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جس سمندر میں, وہ خریدیں گے, اور اپنا $thousands of billions of جو ہیں وہ ویسٹ کریں گے. بجائے اس کے سعودی عرب میں جو اسلحہ ہے وہ پاکستان سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے. اور یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا, مبالغہ نہیں کر رہا, جالے لگے ہوئے ہیں اس اسلحے کو. پاکستان آرمی سے کہیں زیادہ. آرمی کتنی ہے؟ اتنی سی آرمی ہے. ٹھیک ہے, آرمی تو ہے نہیں. عالم عرب میں کوئی فوج نہیں ہے لڑنے والی. عراق کی تھی, تباہ ہو گئی. وہ ادھر مصر میں اور ہی تماشا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کچھ لوگ CC ماڈل کی بھی بات کر رہے ہیں, 80 ماڈل. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو عجیب و غریب حشرات الارض نکلتے ہیں. جیسے برسات میں نہیں عجیب و غریب حشرات الارض نکل آتے ہیں اور طرح طرح کی تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں. اگر سیاستدان جھک ماریں گے تو یہ ہو سکتا ہے, جو میں سبھی کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی ایک کے لیے نہیں, جھک ماریں گے تو یہ ہو سکتا ہے
خدا نخواستہ ایک بار پھر وہی ہو جو 4 بار پہلے اس ملک میں ہو چکا ہے، اور وہ بڑا تباہ کن ہوگا، اس لیے کہ سوائے سول ادارے تعمیر کرنے کے قوموں کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ مہذب سیاسی جماعتیں، ان کا منشور، نچلی سطح تک آرگنائزڈ بلدیاتی ادارے، اچھے تعلیمی ادارے، جدید صنعت، جدید پولیس جو انصاف دے سکتی ہو، اور بہترین عدالتیں، اس کے سوا دنیا میں ترقی کا اور آبرومندی کا کوئی راستہ نہیں۔ بھیک کا ہاتھ پھیلائے کھڑا رہتا ہے ہمارا حکمران، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، جو ہمارا حکمران ہے وہ بھیک کا ہاتھ پھیلائے۔ ہماری قوم کی نشانی کیا ہے؟ یہ بھیک کا پھیلا ہوا ہاتھ۔ اس سے اوپر اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے، یا یہ اناؤں کی جنگ لڑتے رہنا اور اقتدار کی گھٹیا غلیظ جنگ لڑنی ہے؟ اب ریلائزیشن ہونی چاہیے، یہ ایک ملک ہے، یہ قوم ہے، یہ 22 کروڑ۔ ہو کیا رہا ہے؟ ڈینگی، میں نے پوچھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، بھئی ڈینگی پھیل گیا، انہوں نے کہا پوٹھوہار ٹاؤن میں سارا سروے غلط تھا، تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرانی پڑی، لاروا پیدا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے بعض تبادلے بھی ہوئے ہیں۔ اب ہم ان سے فائٹ کر رہے ہیں، 100 ڈاکٹر اور 400 نرسیں کانٹریکٹ پہ ہائر کیے فردر۔ ہاں جی، پشاور میں کیا ہوا؟ اچھا، کتے کاٹ رہے ہیں گلیوں میں انسانوں کو۔ بات کر لیں پہلے ٹرمپ کے اور امریکہ اور اس کے دورے پر پہلے بات کر لیں، ڈینگی اور اس پہ پھر بعد میں آتے ہیں۔ ہارون صاحب نے کہا ریلائزیشن ہونی چاہیے، حکمرانوں میں ریلائزیشن ہونی چاہیے، آپ ہاتھ پھیلا کے ان ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ٹرمپ کے دورے پہ بات کرنا چاہیے، نہیں، جو دیکھیں عمران خان صاحب کا دورے پہ بات کریں، جو دورہ جو ٹاپک ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی سعودی عرب جو گئے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو طے شدہ بات ہے نا، جس پہ انہوں نے ختم کیا تھا اپنا آرگومنٹ، کہ جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ میرے اطلاع یہ ہے کہ اندازہ بھی ہے، اطلاع بھی کہ 27 ستمبر سے پہلے انڈیا کرفیو لفٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، تاکہ ان کے نقطہ نظر سے اگر کہیں کہ غبارے میں سے ہوا نکالی جائے، یعنی دلی میں بیٹھا ہوا آدمی جو سوچ رہا، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم مقدمہ کتنا زور سے لڑ رہے ہیں، اور دنیا ہمارا جو مقدمہ ہے اس کو کس طرح آگے پش کر رہی ہے، یہ ساری صورتحال دیکھنی ہے۔ 45 دن کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں سب سے سگنیفیکنٹ کیا بات ہوئی ہے کہ جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے اینٹونیو گٹریس، انہوں نے کہا ہے کہ ثالثی کی پیشکش، اب اس کی علامتی اہمیت بھی ہے، بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے انہوں نے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کے دوران بھی بات ہوئی، یو این ہیومن رائٹس کی جو کونسل تھی جنیوا میں، اس پہ بھی بات ہوئی، عالمی میڈیا پہ بات ہوئی۔ تو یہ سارے ہمارے فیور میں ہیں، یا جو ہم مقدمہ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت سعودی عرب میں عمران خان صاحب کہ ہم معاشی طور پر ہم نے یہ استحکام لیا ہے، کیا ہماری بات سنیں گے؟ کیا عرب ممالک نے جس طرح ایک کمزور بیان دیا تھا کشمیر پہ، مقبوضہ کشمیر پہ، کیا اب ان کے چینج ہو جائے گا، ان کا چہرہ چینج ہو جائے گا، ان کا رویہ چینج ہو جائے گا؟ ایران جس کے ساتھ سعودی عرب اس وقت جنگ کے دہانے پر ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ پرزور مذمت کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو بھی بھارتی، اور ہمارے مقدمے کا انہوں نے اس کو سپورٹ دی تھی۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ہارون صاحب، گزشتہ روز میئر کراچی کے مشیر لیاقت قائم خانی کو گرفتار کیا گیا، اور پھر جو وہ مشیر نہیں تھے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے کوئی نوٹیفیکیشن، پہلی بات تو یہ۔ سابق ڈی جی تو ہیں پاک سے، اب دیکھیے یہ کیا تبصرہ فرما رہی، میں کہہ رہا ہوں وہ مشیر نہیں ہے، سابق ڈی جی تو ہیں۔ جو سابق ڈی جی وہ آٹومیٹکلی مشیر ہو جاتا ہے۔ بھائی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اس لیے یہ ٹی وی والے غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ مشیر ہے، مطلب وہ فرنٹ مین ہے، مشیر نہیں ہے۔ اور وہ فرنٹ مین انہی کا نہیں ہے، وہ ہر ایک کا تھا۔ وہ باغا با وسیم اختر وہاں کیوں گیا تو بھائی؟ ان سب کا بابا آدم ہے عشرت اللباس، جو 14 سال گورنر رہا، 14 سال اس ملک میں کوئی 5 سال گورنر ہی رہا، کوئی کسی کا مجھے نکال کے دکھائیں جو 5 سال 6 سال گورنر رہا ہو۔ 14 سال گورنر رہا کیا، اور اس نے کہا میں نے اس کو سمجھایا ہے وسیم اختر کو کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھلا۔ صوبائی حکومت سے بنا کے رکھو، میڈیا سے بنا کے رکھو، اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھو، پیپلز پارٹی سے بنا کے رکھو،
वफाकी हुकूमत से बना कर रखो, ये है तरीक़ा कार। ठीक है जी। इशरतुल इबाद ने तमगा दिलाया था इसको, लियाकत कायम खानी को तमगा दिलाया था इरशादुल इबाद ने। बेहतरीन, जबकि 2012 में उस पर छापा भी पड़ा एंटी करप्शन वालों का। और वो क्या था, किस मुंह से वो कह रहा था कि हमारा एक जिम्मेदार ख़ानदान है। वो कहे ना जी हमारी 5000 एकड़ ज़मीन है, तो इसलिए बिल्कुल जस्टिफाइड है किसी की या 1000 एकड़ ज़मीन भी हो। ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार तो मैं भी हूँ, मबलग 6.5 एकड़ का। तो 6.5 एकड़ के में से क्या क्या पैदा हो सकता है और कितने मेरी आमदन हो सकती है अगर मैं अपनी टैक्स रिटर्न दाखिल करूँ और उसमें कहूँ कि इसमें से 1 करोड़ रुपए मुझे बचा है, मैं इसमें ज़ाफ़रान उगाता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा? और भाई वो देखिए, जब तक तो थे नेमतुल्लाह खां, तो नेमतुल्लाह खां मौजूद है तो वो थोड़ी करप्शन के थोड़ा अरसे उनके साथ था। 18 बागात बनाए थे, कोई इतने बड़े बागात तो इतने ही हैं। और जब तक तो था अपना मुस्तफ़ा कमाल, तो वो तो पूछ सकता है ना, वो तो अपनी पार्टी के लीडरों को माफ़ नहीं करता, तो एक गुस्से वाला आदमी है। और जब वो चला गया और ये लोग आ गए, तो भाई 1,25,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और 1 करोड़ से ज़्यादा की उसकी आमदन। अभी 2 तिजोरियाँ खोलने वाली हैं, अभी 2 तिजोरियाँ खुलेंगी। इसमें वसीम अख्तर भी पकड़ा जा सकता है। वैसे एक तैमूर भट्टी साहब हैं सूबाई वजीर पंजाब में, वो पकड़े जा सकते हैं किसी वक्त। पीटीआई का, मैं कल से पूछ रहा था पीटीआई का कौन पकड़ा जाएगा, तो वो पकड़े जा सकते हैं। ये हारून साहब कह रहे हैं तैमूर भट्टी तो साहब। बड़ी खबर तो आज यही थी जो आपको बता दी है कि शाह महमूद सीरियस हैं वजीर आज़म बनने के लिए, जिसके लिए अंग्रेजी और उर्दू ठीक बोलते हैं और उनका ख्याल है कि अल्लाह के मखलूक अहमक वाक़ हुई है। उवैस तौहीद साहब, ये जो साहब गिरफ्तार हुए हैं, लियाकत कायम खानी, ये बेसिकली तो कहते हैं पंटर, तो फ्रंट मैन कह रहे थे, वो जजेस के भी पंटर होते हैं और इन कराची की अपनी इन लोगों के भी पंटर। डॉक्टर इशरतुल इबाद जिस तरह बात कहते हैं 14 साल रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट और एमकेएम के दरमियान पुल का किरदार अदा करते रहे। मुशर्रफ साहब के दौर में उनकी तैनाती हुई थी। माफी चाहता हूं, मेरे आपके दरमियान में पुल का किरदार अदा किया। अल्लाह ने पैदा ही इसीलिए किया, अल्लाह ने उनको पुल, इंसान की बजाय पुल बना दिया। लेकिन जो एमकेएम जिस वक्त मजबूत थी और उस वक्त वो रहे, और उसके बाद भी जब कराची में ऑपरेशन हुआ 2013 के अंदर, जब राइट शरीफ साहब वहाँ पे गए, नवाज शरीफ गए, सारी पार्टीज गई, उस वक्त भी इशरतुल इबाद साहब के घर के गवर्नर हाउस में वो सारी मीटिंग्स हुई, एक इम्पॉर्टेंट रोल था। लेकिन उसके बाद जब अब बात करते हैं ना कि ये कोई जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, ये किसी की लड़ाई लड़ रहे थे, इशरतुल इबाद साहब किसी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो पिसे चक्की में वो इशरतुल इबाद साहब पिसे, वो छोड़े गए किसकी लड़ाई थी क्या थी, लेकिन सख्त तरीन लड़ाई हुई। बिल आखिर 14 साल के बाद वो चले गए। इतनी ज़्यादा बदकलामी की, इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि बस यही कह सकते हैं कि घर के भेदी लंका ढाएँ और इस तरह की बद तहजीबी नहीं करनी चाहिए। और वो हुई दोनों एमकेएम का, दोनों का ताल्लुक़ एमकेएम से। लेकिन ये जो लियाकत कायम खानी साहब, इनकी ये पीपल्स पार्टी के साथ भी, बहरिया आइकॉन के साथ भी, ये इसकी बहरिया आइकॉन क्या मतलब है? मलिक रियाज के साथ? हाँ, मलिक रियाज बहरिया आइकॉन, बड़े अभी बड़े उनके स्कैंडल्स आ रहे हैं कि किस तरह और ज़मीन दी गई, किस तरह गैर कानूनी तौर पे, और वहाँ पे तामीरात शुरू हो गई हैं, तो उसमें ही फंसेंगे और ये जरदारी साहब तक बात ये पहुँच सकती है। लियाकत कायम खानी, आप अंदाज़ा लगाएं, किसी ने बताया 8 करोड़ की गाड़ियाँ, 2 करोड़ का असला, डायमंड्स, ये सत्रह तो गराज का कहते हैं उनके घर में। नहीं चले, वो तो एक जैसे और भी सियासतदान है, 25-25 गाड़ियाँ हैं लाहौर के अंदर सियासतदान है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो पकड़ है वो आगे तक जाएगी और इसकी रूट्स आगे जाएगी। इसका मतलब कह रहे हैं मेयर कराची तक भी ये वसीम, मेयर कराची तो 12 मई के उसमें होम मिनिस्टर था। ना 12 मई नहीं, ये मुशीर है नहीं, उसके दफ्तर में बैठा है। और सिर्फ महकमा बागात नहीं हुजूर, 32 के 32 महकमे चला रहा है ये शख्स। मेहनती है, ज़हीन है। वो जो इविल जीनियस होता है, जीनियस तो मैं इसको नहीं कहूँगा, इविल जीनियस तो ज़रा इससे बड़ी हर तरह की बड़ी सतह का आदमी होता है। हाँ। वैसे कराची में तो आपको पता है ऐसा जराइम पेशा पाया जाता है। मतलब ये नहीं है कि कराची में ज़्यादा होते हैं, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट। कराची दौलत का गढ़ है, कराची सनत का घर है, कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है। तो ज़ाहिर है बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े दरियाओं में ही होंगे ना, छोटे दरियाओं में छोटे मगरमच्छ होते हैं। वो तो ऐसा
پلیئر ہے اور ایسی کراچی کی تو کہانی کبھی کسی نے لکھی ہی نہیں ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد وہاں ہوتا کیا ہے. کراچی شہر نہیں، لیکن آگے یہ جو ہم نے بڑی کہانیاں لکھی ہیں اور کراچی کی کتاب بھی ایک آئی ہے جو بہت اچھی کتاب ہے. وہ تو کئی کتابیں ہیں لیکن کراچی پہ کس طرح وائلنس ہے، کس طرح ہوا ہے. ایک دفعہ محمد حنیف اور میں نے نیوز لائن کے اندر ڈائی لائن کے اوپر مرڈر لکھا تھا، جس کے بعد ایک چھوٹ چھڑا باقی تھا. اندر خانہ نہ میڈیا ان چیزوں سے بحث کرتا ہے. لیکن کراچی میں آپ کو بتاؤں درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے. بلاول کا بیان لے لیا، زرداری کا لے لیا، نواز شریف کا لے لیا. یہ تو آئرنی ہے. یہ اسلام آباد کا مسئلہ ہے جرنلزم کا. کراچی کے اندر ایک زمانے میں باقاعدہ جرنلزم ہوتی تھی، لیکن اس وقت اگر کراچی میں جرنلسٹ سے پوچھے کہ سب سے جو جرنلزم کر رہے ہیں 3-4 لوگ ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ سب سے مشکل کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں لینڈ مافیا پہ لکھنا. چلے اس کو چھوڑ دیں. میئر کراچی، لیکن اس کے باوجود بھی ہارون صاحب کہتے ہیں پیسہ کہاں گیا، اختیارات نہیں ہیں اور اتنا کچھ. یہ تفصیلات جو ہے نہیں، یہ تو بات وہ ٹھیک ہے، اختیارات کم ہیں. لیکن دیکھیے نا، میرے پاس یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، میرے پاس اختیارات کم ہیں فرض کیجئے، تو جتنے ہیں وہ تو ٹھیک استعمال کروں نا، تو پھر اور ملیں گے. پھر آپ کی مارل اتھارٹی قائم ہوگی اور اختیارات ملیں گے. دنیا میں بلدیاتی ادارے کیسے وجود میں ہے؟ شروع میں تو ان کے پاس زیادہ اختیارات نہیں. اختیار کون دینا چاہتا ہے؟ اقتدار کی نفسیات میں مرکزیت ہوتی ہے. اقتدار ایک ہاتھ میں رہنا چاہتا ہے، یہ اقتدار کی نفسیات ہے. نیچے کیسے جاتا ہے؟ جدوجہد سے، تحریکوں سے، تعلیم کے فروغ سے، شعور کے فروغ سے. دنیا میں کون اپنے اختیارات چھوڑنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن اختیارات کا پھر غلط استعمال کرتے ہوئے اگر اس قسم کی ڈیٹیلز عوام کے سامنے ہیں، پھر عوام بھی سوال کرتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اس ٹاپک کا جس کا ذکر ہوا تھا کہ اسکول کی طالبات کے لیے عبایا کو لازمی قرار دینے کا ایک وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اب اس کے لیے اتنا وقت ہے. دیکھیے میں تو اس کا قائل ہوں کہ خواتین کو باوقار لباس پہننا چاہیے. اور میں اس پہ ایک بالکل سادہ بات کہتا ہوں، کئی دن کے غور و فکر کے بعد اس پہ ریفرینڈم کرا لیں. ایک ریفرینڈم کرایا تھا ڈان کے ادارے ہیرلڈ نے 2000 کے لگ بھگ، تو سال کی غلطی لگ سکتی ہے، یعنی 1-8 سال پہلے یہ بات میں، کہ پاکستان میں کتنے لوگ شرعی قوانین چاہتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا تھا؟ وہ آن ریکارڈ ہے، یعنی اس میں غلط بیانی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. 98%. اب اللہ کے فضل و کرم سے، طالبان کی مہربانیوں سے اور مولانا فضل الرحمان جیسے کرداروں کی وجہ سے اس میں کچھ تو کمی آئی ہوگی. 98% تو نہیں لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ جو پچھلے 15-20 سال میں لوگوں نے دیکھا اور بھگتا ہے فرقہ پرست گروہوں کی وجہ سے بھی اور طالبان کی وجہ سے، پاکستانی طالبان کی وجہ سے. تو لیکن آج بھی 90% حمایت ہوگی اس کی. یہ میرے پاس 2 موبائل رکھے ہیں، ان پر لاتعداد میسیجز آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سخت سزائیں ہونی چاہیے. پھر میں انہیں جواب دیتا ہوں، سخت سزائیں کون دے گا؟ یہ کرپٹ پولیس، یہ جج جو کہتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ لکھا تھا. پہلے وہ سول ادارے تو موجود ہوں کہ جو انصاف، اور اصل میں سزا سخت سے نہیں معاشرہ ٹھیک ہوتا. معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے کہ 10 آدمی جرم کریں تو 9 جب پکڑے جاتے ہیں تو معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شعور سے دیکھیے، یعنی اس میں جرم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہارون صاحب، تو ہم کہاں سے جی انسپریشن لیتے ہیں اور کہاں سے تعلیمات لیتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی مرضی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے؟ کیا مجھے باوقار لباس نہیں پہننا چاہیے؟ چلیں آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.